ڈاکٹر صاحب، مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر ہیں. سب سے بڑا مکتبہ فکر یقیناً پوری دنیا میں تو جو اہل حق، اہل سنت و جماعت ہیں ان کا ہے، لیکن بعض جو قلیل مقدار میں یہاں پہ ایک اپنی الگ تعبیر رکھتے ہیں، اپنی الگ ایک تشریح و دین کی رکھتے ہیں، وہ اصال ثواب کا سرے سے انکار کرتے ہیں اور وہ اس کو مطلب غیر شرعی جو ہے وہ بتاتے ہیں. تو ہمارے مسلمان بھائی کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی بسا اوقات یہی دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم بھی قرآن اور حدیث سے ہی دلیل پیش کر رہے ہیں. تو اس کنفیوژن کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ دین کی تفہیم کا جو انداز ہے ہر شخص کا مختلف ہے. اب دیکھیے نا کہ ہندوؤں کے ہاں مردے کو جلا دیا جاتا ہے، صحیح. کسی کے ہاں جو ہے وہ حلول کا تصور ہے، کسی کے ہاں اس کو فریز کر دیا جاتا ہے. اسلام کے اندر سب سے پہلا جو عمل ہے وہ نماز جنازہ ہے. جنازہ اس وجہ سے پڑھا جا رہا ہے کہ اتنے مسلمان جمع ہو کر کے گواہی دیں کہ اللہ یہ تیرا بندہ تھا اور ہم دعا کرتے ہیں اس کو بخش دے. سو فرسٹ سائن آف اصال ثواب اس جنازہ. لیکن جنازہ خالی کافی نہیں، کیونکہ جنازے میں ایک کامن دعا ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیر الی آخرہ، آخر تک. تو اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، مردوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، موجود کو، غیب کو، بچوں کو، سب کو. اور اب حضور نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء. جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھ چکو تو پھر بطور خاص اس کی بخشش کی دعا کرو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ حضور نے ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی، عبداللہ ذو البجادین ان کا نام تھا، اور ان کو قبر میں رکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر بھی دعا مانگی. اور دعا کے الفاظ یہ تھے اللہم انی قد امسیت عنہ راض فرضی عنہ، اللہ میں آج شام تک تیرے اس بندے سے راضی تھا، میرے مالک تو بھی راضی ہو. صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا طرز عمل تھا؟ وہ کس طریقے سے اپنے مرحومین کے لیے اصال ثواب فرمایا کرتے تھے؟ یہ دیکھیے قرآن حکیم سے تو میں نے عرض کر دیا، احادیث مبارکہ میں بھی بے شمار احادیث ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے. یہ جو پہلا جملہ میں نے کہا کہ زندوں کا مرنے والوں سے تعلق بحال رہتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. ساتھ ایکسیپشن کریٹ کیا الا من ثلاثہ، سوائے 3 عمل ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے. سبحان اللہ. ان میں ایک فرمایا صدقۃ جاریۃ، کوئی بھی فلاح عامہ کا کام، کوئی کنٹینیوس چیریٹی جو ہے وہ انسان کر دیتا ہے تو وہ پہنچتا رہتا ہے. اور دوسرا فرمایا علم ینتفع بہ، جو بینیفیشیل نالج ہے، نفع بخش علم ہے جو لوگوں کو پڑھایا ہے، تو اس کا ثواب بھی قبر میں پہنچتا رہتا ہے. اور تیسرا فرمایا ولد صالح یدعو لہ، رائٹیس آف سپرنگ، رائٹیس چائلڈ جو ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے وہ بھی ثواب پہنچتا رہتا ہے. تو اب متعدد احادیث کی اس کے اوپر بہت سارا ذخیرہ موجود ہے. ایک صحابیہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور انہوں نے کچھ منتھ کے روزے ان کے ذمے تھے اور وہ روزے نہیں رکھ سکی، منتھ مانی تھی، تو کیا میں اپنی ماں کی طرف سے وہ روزے رکھوں تو ادا ہو جائیں گے؟ تو حضور نے کراس کویسچن کیا. آپ نے ارشاد فرمایا اگر تیری ماں نے کسی کا قرض ادا کرنا ہوتا اور تو اس کی طرف سے ادا کرتی تو ہو جاتا کہ نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہو جاتا. فرمایا اسی طرح اگر تو اپنی ماں کی طرف سے منتھ کے روزے رکھے تو وہ ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے والدین کے نام کا حج کرنا یا جو ہے وہ عمرہ یا قربانی، یہ ساری چیزیں احادیث میں موجود ہے. اور ایک اور صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ان کے لیے بیسٹ چیریٹی یا حسن سلوک جو قرآن نے کہا ہے وبالوالدین احسانا، تو میں کیسے کروں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کی وصیت کے پر عمل کر، ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، یعنی چچا کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، ان کے وعدوں کی تکمیل کر اور ان کے لیے استغفار کر. حتیٰ کہ جب نجاشی فوت ہو گیا تو رسول اللہ نے صحابہ کو فرمایا استغفروا لاخیکم، چلو جا کر اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کی بخشش کی دعا مانگو، یعنی اس کے لیے صالح ثواب کرو. اور حضور نے غائبانہ نماز جنازہ ان کی پڑھائی نجاشی کی. اگرچہ اس پر علماء کا قول یہ ہے کہ حضور کے خصائص میں سے یہ بات تھی. تو اس وجہ سے کر کے صحابہ کرام کی متعدد مثالیں ایسی ہیں جو پچھلی حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی. تو اس حدیث کے راوی کہتے ہیں جب حضور نے عبداللہ ذو البجادین کی قبر پر کھڑے ہو کر، تو راوی کہتے ہیں
کہ میری اس وقت میں نے کہا یا لیتنی کنت صاحب الحد، کاش جس طرح حضور اس کے لیے دعا کر رہے ہیں میری قبر ہوتی اور میرے مصطفیٰ میرے لیے یہ دعا کر رہے ہوتے۔ سبحان اللہ، تو اس سبحان طرح اللہ۔ کر کے متعدد احادیث ہیں جس پر میں آخری حدیث عرض کرتا ہوں کہ ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ، انہیں عرض کی یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، ایُّ الصدقۃ افضل، کون سا بہتر صدقہ ہے، چیریٹی ہے جو میں اپنی ماں کے لیے کروں؟ قال الماء، پانی کی بڑی کمی تھی تو حضور نے فرمایا بیسٹ چیریٹی فار یور مدر از دا واٹر، فرمایا پانی کا صدقہ اگر تو ماں کے لیے کرے تو حدیث میں آتا ہے انہوں نے کنواں کھدوایا اور اس کنویں کا پانی یہودی ملکیت ہوتی تھی یہودیوں کی اور پانی بیچتے تھے، تو انہوں نے فی سبیل اللہ کہا اس کنویں کا پانی مسلمان پئیں گے اور اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے گا، اور اس کنویں کا نام پڑ گیا بیر ام سعد، سعد کی ماں کے سالے ثواب والا ویل اور کنواں۔ تو اس طرح متعدد مثالیں حدیث میں موجود ہیں کہ حضور اسرات اسلام کے صحابہ حضور سے پوچھتے اور حضور ان کو سالے ثواب کے متعدد طریقے ارشاد فرماتے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔